الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. گراں قدر بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، ہر نیا دن، طلوع ہونے والا سورج ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی خبر لاتا ہے جسے پڑھنے اور دیکھنے کے بعد ہمیں بہت صدمہ ہوتا ہے، غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کبھی رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں پر غصہ ہونے لگتے ہیں. کبھی کسی سیاستدان کی زہر افشانی اور شعلہ بیانی سے دل مغموم ہو جاتا ہے، تو کبھی کوئی مذہبی رہنما قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کردار کشی کرتا ہوا جب نظر آتا ہے. کبھی ہم میڈیا کی شرارتوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی ہم عدلیہ کے بعض فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں کہ کیا انصاف اسی کا نام ہے. یہ اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس سلسلے ہمیں قرآن و سنت میں جو اسباب بتائے گئے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے ہوں تو پھر ہمیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے اندر غصہ پیدا نہیں ہوگا، ہم رد عمل کے شکار نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں کہیں گے کہ ہم حالات میں گھر گئے ہیں. ہمیں اس مصلحت رب کو اور اس کلیے کو، اس پرنسپل کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو حالات کے سلسلے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. آج میں انشاءاللہ اس مختصر خطبے میں 3 باتیں بتاؤں گا، یا 3 پرنسپلز آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے پہلا پرنسپل یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کائنات کی وہ نگہبانی کر رہا ہے. دنیا میں جو کچھ حالات رونما ہوتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی واقفیت ہے، ساری باتیں اس کے علم میں ہیں. اس زمین پر کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا جو خدا کے علم میں نہ ہو. خدا کی مصلحت اور خدا کے منشا کے مطابق حالات رونما ہوتے ہیں. بعض حالات ہو سکتا ہے کہ بادی نظر میں ہمیں اچھے نہ لگے، لیکن خدا کی مشیت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا ہے. ہمارا ایک ولی ہے، ہمارا ایک سرپرست ہے، ہمارا ایک حامی و ناصر ہے. اس خدا کے ہوتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے مسلمانوں کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے. یہ پہلی بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، اس کی سلامتی ہم پر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یدعو الی دار السلام ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنا فضل فرماتے رہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ تمہیں مجبوریوں میں، تمہیں قانون کی جکڑ بندیوں میں، تمہیں شدید ترین قوانین اور اصول اور شریعت میں باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پابندیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے تخفیف کا سامان کرنا چاہتا ہے. اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان ضعیف پیدا ہوا ہے، کمزور پیدا ہوا ہے. تو پہلی بات، اس ضروع زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور
مشیت کی کار فرمائی ہوتی ہے، لیکن ہمارا حامی و ناصر، ہمارا مددگار، ہمارا ولی ہمارے ساتھ ہے، اس کی سلامتی ہمارے ساتھ ہے، اس کا فضل ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے حالات میں تخفیف کرتا ہے، ہماری کمزوریوں سے وہ واقف ہے۔ جیسے ہی ہم اس نقطہ نظر کو اپناتے ہیں تو ہمارا ذہن چینج ہو جاتا ہے۔ اب مایوسی کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، اب غم کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، ہمارے اندر عزم اور حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا نگہبان ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رہے کہ ہمارے بیرون میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اندرون کا عکس ہے۔ یہ سیکنڈ پرنسپل ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بیرون کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے انٹرنل کنڈیشنز کا مینیفیسٹیشن ہے۔ انفرادی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کا گھوڑا انکار کر دے سواری کے لیے، اگر کسی کا بچہ گھر میں بغاوت کر دے، تو آدمی کو ان کی تنبیہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی، اس لیے کہ بیرون کی دنیا اندرون کی دنیا کا عکس ہے، اس کا مینیفیسٹیشن ہے۔ اور کمیونٹی لیول پر بھی جیسی ہماری کمیونٹی، جیسی ہماری امت اور امت کے جو اندرونی مسائل ہیں، انہی کا عکس ہے، انہی کا ایکسپلینیشن ہے، انہی کا مینیفیسٹیشن ہے، انہی کا ایکسٹینشن ہے آؤٹر ورلڈ میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ مدتوں سے ہماری خواب غفلت کا نتیجہ ہے، یہ مدتوں سے دنیا اور حالات کو بدلنے کے سلسلے میں ہمارا سہو کا رویہ، ہماری سستی کا رویہ، غفلت کا رویہ، دنیا بیزاری کا رویہ، کار جہاں بانی سے جی چرانے کا رویہ، اس دنیا کو سنوارنا نہیں ہے، اس دنیا کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس رویے نے اس وقت ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ کوئی امام شعرانی کے حوالے سے مجھے یہ پڑھنے کا موقع ملا کہ کوئی شے اگر سیدھی ہوتی ہے تو اس کا سایہ سیدھا ہوتا ہے، اور کوئی شے ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس کا سایہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آپ سایہ کو دوش نہیں دے سکتے، شے کو ٹھیک کر دیجئے، لکڑی کو ٹھیک کر دیجئے، سایہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہر نفس وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رہین ہے اپنے اعمال کے بدلے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہاری زندگیوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی غلطیوں سے درگزر کرتے رہتا ہے۔ اور اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا۔ ابھی میں نے خطبے کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، انصاف کے ساتھ پیدا کیا، حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کائنات کو حق سے پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس جو کما رہا ہے وہ دیا جاتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرا برابر اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہ ہے کہ حالات جو کچھ ہوں اس کے بارے میں ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا برابر ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کو، آسمانوں کو، زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم جو کچھ کما رہے ہو اس کا بدلہ بھرپور دیا جائے۔ اگر کوئی برائی نظر آتی ہے، کوئی پریشانی نظر آتی ہے تو ہمیں پلٹ کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہماری غلطی اس میں کیا ہے۔ آج ہندوستان میں طرح طرح کی باتیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں۔ کیرلا کے ایک عیسائی پادری نے 5-6 دن پہلے یہ بیان دیا کہ مسلمان نعوذ باللہ نارکوٹکس جہاد کرتے ہیں،
جہاد ایک مقدس فریضہ تھا، جہاد قرآن کے ایک مقدس الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، لیکن شریروں نے اپنی شرارت اور خباثت کی وجہ سے اس لفظ کو غلط معنی دے دیا اور یہ بتایا کہ مسلمان اس ملک میں نارکوٹکس کا جہاد کرتا ہے، لو جہاد کرتا ہے، یہاں ڈیموگرافک جہاد کرتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بندے جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں ان کے دنیاوی مفادات اور چند سکتوں کی خاطر وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس سے قوموں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ری ایکشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، رد عمل کی نفسیات میں شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس میں سبق رکھتا ہے، ہمیں لیسنز ڈرا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سبق لے لیں گے تو ہم اپنا رویہ بدلیں گے، ہماری قومی زندگی کے اندر تغیر رونما ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوموں کے رویوں میں اللہ تعالیٰ تغیر پیدا نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے حالات بدل نہیں لیتے۔ یہ ہمارے حالات کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ قوموں کا تغیر انفس کا تغیر کے بغیر ہوتا نہیں، لوگوں کے بدلے بغیر قوموں کی زندگی نہیں بدلتی، قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی۔ اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیں جو لڑائی لڑنی چاہیے تھی شراب کے خلاف، وہ لڑائی ہم نے نہیں لڑی۔ منشیات کے خلاف، نارکوٹکس کے خلاف جو لڑائی ہمیں لڑنے چاہیے تھی وہ ہم نے لڑائی نہیں لڑی۔ زنا کے خلاف، شراب کے خلاف، جوا کے خلاف، سٹا کے خلاف، کرپشن کے خلاف، جہیز کے خلاف، عورتوں کی عصمت دری کے خلاف جو فائٹ ہمیں کرنی چاہیے تھی، جو لڑائی ہمیں لڑنی چاہیے تھی، وہ کام ہم نے چھوڑ دیا۔ اس ملک میں اگر ہمارا یہ امیج بنتا کہ مسلمان وہ قوم ہے جو زنا کے خلاف لڑتی ہے، مسلمان وہ امت ہے جو شراب مخالف مہم چلاتی ہے، مسلمان وہ امت ہے جو ڈرگس کے خلاف مہم چلاتی ہے، مسلمان وہ امت ہے جو کرپشن کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس ملک میں عدل و انصاف کے لیے کام کرنے والی امت ہے، اگر یہ امیج ہمارا جاتا تو اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں ملتی، اور اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رویہ بدلیں اور اس ملک میں ہمارا یہ امیج بنے کہ ہم برائیوں کے پھیلانے والے نہیں بلکہ برائیوں کے خلاف جہاد کرنے والے ہیں، برائیوں کے خلاف لڑائی کرنے والے ہیں، برائیوں کے خلاف چیلنج کرنے والے ہم ہیں۔ یہ ہماری شبیہ بننی چاہیے، یہ ہماری تصویر بننی چاہیے تھی، یہ ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اور اگر ہم یہاں دعوت کا فریضہ انجام دیتے، دعوت الی الخیر، دعوت الی الرشد، دعوت الی الحیات، یہ اگر ہم کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ آؤ ہمارے پاس ایک ایسا پیغام ہے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، جس میں تمہارے لیے نشاط ہے، جس میں تمہارے لیے خوشخبری ہے، جس میں تمہارے لیے رشد و ہدایت ہے، جس میں تمہارے لیے آخرت میں نجات ہے، اگر یہ امیج ہمارا بنتا تو آج اس طرح کی تلخ باتیں اور دل کو مجروح کرنے والے باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ باہرون کی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اندرون کی دنیا کا سایہ ہے، وہ اس کا عکس ہے، وہ اس کا ایکسٹینشن ہے، وہ اس کا مینیفیسٹیشن ہے۔ تیسری اور آخری بات یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت جو کام کرنا چاہیے تھا، جو ہمارا فریضہ تھا، اس فریضے کو بھلا کر ہم چند روزہ زندگی کے تعیشات کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اس کی انکم میں اضافہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مال بٹورے، بہترین شادی اس کی بچی کی ہو، بہترین جگہ اس کے بچے کی پڑھائی ہو جائے، اس کا بنگلہ عالیشان ہو جائے۔ ایک دوسرے پر مسابقت انہی امور میں ہم کرنے لگے ہیں اور ساری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہا کہ تمہیں اس مسابقت نے دنیا کمانے، دنیا جمانے، دنیا بٹورنے اور دنیاوی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارا کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری جو مسابقت ہے، اس مسابقت نے تمہیں خواب غفلت کے اندر مبتلا کر دیا ہے، تمہیں محو کر دیا ہے، تمہیں اپنے کام سے غافل کر دیا ہے۔
تم اپنی اصلی حیثیت کو تم نے گم کر دی ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم نے صرف خدا اور آخرت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی عزت کو، اپنی وقت کو، اپنے مقام کو اور اپنی حیثیت کو گم کر دیا، اور ہمیں یاد نہیں رہا کہ اس دنیا میں ہم کس کام کے لیے آئے تھے۔ صرف کھانے پینے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، عیش کرنے کے لیے اور زندگی کا کاروبار چمکانے کے لیے آئے تھے، یا کسی بڑے مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ ہمارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کے نمائندے ہیں، ہم ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور آج 21 سینچری میں، آج کے ہندوستان میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کرنے کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں حالات ہمارے خلاف کبھی نظر آتے ہیں، لیکن اس سے ذرا برابر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حالات اللہ تعالی ہم پر اس لیے لاتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، تغیر پیدا کر سکیں، اور ہم اپنے فریضے کو پہچان سکیں اور اپنی غلطیاں دور کر سکیں، اپنے رویے میں جو منفی پہلو ہے اسے ترک کر سکیں، اور اصل اس کام کی طرف ہم رجوع کر سکیں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برپا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فریضے منصبی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں، ہمارے سہو اور ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی موجود ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔